ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل کی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہتے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا ویرودھ بڑھتا ہی رہا، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہیں دی گئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا طریقہ اپنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہتے، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ سونے چاندی کی بہوتال، ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھ لو اور پھر ان کی تنہائی اور ان کی غربت پر نظر کرو اور بتاؤ کہ اللہ کے پیارے محبوب کون ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے عیش اور امیری پر سیخی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہارا سماج۔ بے شک یہ سب اللہ ہی کی نعمت ہے، بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کرے اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائے، اور بے شک وہی عذاب و لعنت کے سامان ہے اگر ان کا استقبال سیخی و غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھانا غلطی ہے، اس کا ہر سامان اللہ کی خوشنودی کا طریقہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں کا ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن گیا اور وہ اللہ کے حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح، اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نشان یعنی کہ معجزے کا مطالبہ کیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ یوں تو تمام مخلوق اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے کیونکہ ان کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کو موجودہ خصوصیت نے اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا، ساتھ ہی اس کو لکم آیاتہ یعنی کہ تمہارے لیے نشانی کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے بھیتر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں میں آنسو لا کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔